بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ بھائی فرسٹ ایئر کی بک ہے اردو کی، اور آج اس کا چیپٹر نمبر 1 ہے قومی اتفاق۔ اس کا ایکسرسائز ورک تو میں کروا چکا ہوں، بچوں نے کہا تھا سر ایکسپلینیشن بھی کر دیں، تو آج میں اس چیپٹر کی ایکسپلینیشن کر رہا ہوں۔ تو یہ چیپٹر جو ہے سر سید احمد خان صاحب نے لکھا تھا۔ قوم کا لفظ ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنوں پر کسی قدر غور کرنا لازم ہے۔ زمانہ دراز سے جس کی ابتدا تاریخی زمانے سے بھی بالا تر ہے، قوموں کا شمار کسی بزرگ کی نسل میں ہونے یا کسی ملک کا باشندہ ہونے سے ہوتا تھا۔ یہ جو قوم لفظ ہے، مطلب یہ ایسا لفظ ہے کہ اس کے معنوں پر غور کرنا ضروری ہے کہ پرانے زمانے سے جس کی ابتدا جو ہے، اگر تاریخی زمانہ ہے تو وہ بھی سمجھ سے باہر ہے، بالا تر ہے کہ قوموں کا شمار جو ہے یا تو کسی بزرگ کی نسل سے ہوتا تھا یا کسی ملک کا باشندہ، کسی ملک کا جو رہنے والا ہوگا ان کو قوم کہا جاتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تفرقہ قومی کو جو صرف دنیا اعتبار سے تھا مٹا دیا، اور ایک روحانی رشتہ قومی قائم کیا جو ایک حب المتین ہے۔ یہ تفرقہ قومی یعنی یہ جو قوموں کے اندر تفرقہ تھا، یعنی آپس میں ان کا اتفاق نہیں تھا، الگ الگ بٹے ہوئے تھے، یہ دنیاوی اعتبار سے تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کر دیا اور ایک روحانی رشتہ قائم کیا، جس کو حب المتین مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کلمے کی بنیاد پر ایک رشتہ قائم کیا۔ ٹھیک ہے، وہ حب المتین سے مضبوط تھا، یعنی اس گرہ کی وجہ سے، کلمے کی گرہ کی وجہ سے مضبوط تھا۔ تمام قومی سلسلے، تمام قومی رشتے، سب کے سب اس روحانی رشتے کے سامنے نیست و نابود ہو گئے، اور ایک نیا روحانی بلکہ خدائی قومی رشتہ قائم ہو گیا۔ اب یہ کلمے کی اس بنیاد پر مضبوط تھا، اور تمام قومی سلسلے، تمام قومی رشتے، سب کے سب جو ہیں اس روحانی رشتے کے سامنے نیست و نابود، یعنی ختم ہو گئے، برباد ہو گئے، اور ایک نیا روحانی بلکہ خدائی قومی رشتہ قائم ہو گیا۔ اسلام کسی سے نہیں پوچھتا کہ وہ ترک ہے یا تاجک، وہ افریقہ کا رہنے والا ہے یا عرب کا، وہ چین کا باشندہ ہے یا ماں چین کا، وہ پنجاب میں پیدا ہوا ہے یا ہندوستان میں، وہ کالے رنگ کا ہے یا گورے رنگ کا، بلکہ جس کسی نے عروۃ الوثقی یا توحید کی مضبوط رسی، کلمہ توحید کو مستحکم کیا، وہ ایک قوم ہو گیا، کیونکہ خدا نے خود فرمایا ہے۔ اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسلام جو ہے نا، وہ کسی سے نہیں پوچھتا کہ وہ ترک ہے، تاجک ہے، افریقہ کا رہنے والا ہے، مطلب اسلام کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں تو اسلام نے خود ختم کی ہیں، کالے رنگ کا ہے یا گورے رنگ کا ہے، کس مطلب ذات پات کا، یہ ساری چیزیں ختم کی ہیں، بلکہ کہا کیا گیا ہے، عروۃ الوثقی، یعنی توحید کی مضبوط رسی، یعنی کلمہ توحید کو مستحکم کیا ہے، وہ ایک قوم ہو گیا۔ خدا نے خود فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرا دو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ تو ایک تو یہ بات بتایا گیا کہ بھائی مومن یعنی مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور دوسرا یہ بھی کہا گیا کہ اگر دو بھائی آپس میں ناراض ہیں تو ان کے درمیان صلح کروانا بھی بہت اجر عظیم کا کام ہے تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ مجھے اس بات کے دیکھنے سے نہایت افسوس ہے کہ ہم سب آپس میں بھائی تو ہیں، مگر مثل برادران یوسف کے ہیں، آپس میں دوستی اور محبت، یکدلی اور یکجہتی بہت کم ہے۔ حسد، بغض و عداوت کا ہر جگہ اثر پایا جاتا ہے، جس کا نتیجہ آپس کی نااتفاقی ہے۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ رائٹر یعنی سر سید احمد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے دیکھنے سے بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہم آپس میں بھائی تو ہیں، مگر مثل برادران یوسف، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، یعنی بھائی تو وہ تھے لیکن وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد رکھتے تھے، اور انہوں نے کس طرح سے وہ پورا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ ان کو مطلب ان کے والد صاحب سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے جدا کر دیا ان کو، یہ پوری ڈیٹیل ہے، وہ تو آپ نے پڑھی ہوگی۔ تو یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ آپس میں دوستی، محبت، یک دلی یعنی ایک دل ہونا، اور یکجہتی آپس میں اتحاد قائم ہونا بہت کم ہے۔ ہم میں کیا ہے، حسد ہے، بغض ہے، ایک دوسرے کے خلاف دل میں یعنی بغض ہونا، عداوت ہے مطلب ایک دوسرے سے کٹے رہنا، ان کے خلاف مثلا سازش کرنا، اس طرح کی چیزیں ہم میں پائی جاتی ہیں۔ تو اس کی وجہ سے نتیجہ کیا ہوتا ہے، نا اتفاقی کا ہے۔ شیطان جس نے خدا سے وعدہ کیا کہ وہ ترجمہ میں بھی تیرے سیدھے راستے پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ شیطان کیا کہہ رہا ہے کہ جو تیرا سیدھا راستہ ہے نا، وہاں میں بیٹھوں گا،
الٹے راستے پہ تو بیٹھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اسے، تو سیدھے راستے پر بیٹھے گا تاکہ سیدھے راستے پر آنے والے لوگوں کو وہ بہکا سکے۔ ایک مقدس اور بظاہر نہایت نورانی ہیلے سے آپس میں بھائیوں کے، جن کو خدا نے بھائی بنایا ہے، نفاق ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ بالکل مطلب مقدس اور بظاہر نہایت نورانی، یعنی بہت ایسا نہیں ہوگا کہ مطلب کوئی برا طریقہ ہوگا، بلکہ نورانی بہانہ ہوگا، ہیلا مین بہانہ، کہ وہ آپس میں بھائیوں کو جو ہے وہ جدا کروا دے گا۔ ان میں نفاق یعنی اتفاق کی ضد ہے نفاق ڈال دینا، تو وہ اس میں کامیاب ہو جائے گا، ان کے دلوں میں نفرتیں ڈال دے گا۔ کون شخص ہے جو اس بات کو نہیں جانتا کہ ترجمہ، جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا پس وہ مسلمان ہے۔ جو شخص ہمارے قبلے کی طرف رخ کرنے کا عقیدہ کرتا ہے پس وہ مسلمان ہے، اور جو مسلمان ہیں وہ بھائی ہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ کا مذہب مشہور ہے۔ ترجمہ، ہم اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرتے۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر شخص اس بات کو جانتا ہے کہ جس شخص نے بھی کلمہ پڑھ لیا تو وہ مسلمان ہے، اور وہ ہمارے قبلے کی طرف رخ کرنا مطلب عقیدہ رکھتا ہے وہ ہمارا والا، جو ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم مسلمان بھی ایک بھائی ہیں۔ اور نیچے جو امام اعظم نے فرمایا کہ ہم اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرتے، یعنی اسے کافر نہیں کہتے۔ جو مسلمان ہو تو اس کو کافر نہیں کہنا چاہیے، بہت سخت گناہ ہے، آج کے علماء کے لیے بھی یہ بہت پتے کی بات ہے۔ بائیں ہمہ فروعی مسائل میں اختلاف ہونے کے سبب کس طرح ہماری قوم نے اس حبل المتین کی بندش کو توڑا ہے اور اس رشتے اخوت کو جسے خود خدا نے قائم کیا تھا چھوڑا ہے۔ بائیں ہما یعنی اس کے ساتھ ساتھ، یعنی اس سب کے ہوتے ہوئے بھی جو فروعی مسائل ہیں ہمارے، یعنی اہم مسائل نہیں، فروعی مسائل، وہ مسائل جو چھوٹے سے مسائل ہوتے ہیں، ان میں اختلاف ہونے کے سبب یعنی جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے بار بار رفع دین کرنا نہیں کرنا، الصلاۃ پڑھنا، یہ چیزیں مطلب مسائل نہیں ہیں لیکن بنا لی ہیں۔ تو اختلاف ہونے کے سبب کس طرح ہماری قوم نے اس حبل المتین کی بندش کو توڑا ہے۔ تو یہ جو حبل المتین تھا کہ اس کلمے کی وجہ سے ہم آپس میں جڑے ہوئے تھے، ان چھوٹے مسائل کی وجہ سے انہوں نے اس بندش کو، یعنی اس جو رشتے کو توڑ دیا، اور رشتے اخوت یہ جو ہمارا آپس میں اللہ نے خود قائم کیا تھا، اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ ان نااتفاقیوں نے ہماری قوم کو نہایت ضعیف اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ جمعیت کی برکت ہماری قوم سے جاتی رہی ہے۔ قومی ہمدردی اور قومی ترقی اور قومی امور کے سر انجام دینے میں اس نالائق نااتفاقی نے بہت اثر بد پہنچایا ہے۔ بس ہماری قوم ترقی کا سب سے اول مرحلہ یہ ہے کہ ہم سب آپس کی محبت سے اس عداوت و نفاق کو یکتائی و یکجہتی سے مبدل کریں۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہی نااتفاقیوں نے ہماری قوم کو کمزور کر دیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ جمعیت کی برکت، جمعیت کہتے ہیں جماعت، یعنی لوگوں کا گروہ۔ جمعیت کی برکت جو ہے نا وہ ہماری قوم سے اٹھ گئی ہے کہ ہم آپس میں ایک ہو کر نہیں رہ سکتے۔ قومی ہمدردی اور قومی ترقی اور قومی امور کے سر انجام دینے میں بھی اس نالائق نااتفاقی نے، یعنی نااتفاقی کو نالائق کہا گیا ہے کہ یہ نااتفاقی کی وجہ سے نہ تو قومی ہمدردی ہے، نہ قومی ترقی، اور نہ ہی ہم قومی امور، قوم کے کوئی کام، اچھے کام ہم سر انجام نہیں دے پا رہے، اس کو اثر بد پہنچایا ہے، برا اثر پہنچایا ہے۔ تو پس ہماری جو قومی ترقی کا پہلا مرحلہ یہ ہونا چاہیے کہ آپس کی محبت جو ہے، محبت سے، یعنی آپس کی محبت سے ہم عداوت و نفاق، جو آپس میں نفرت ہے اور کینہ ہے، اس کو ہم کس سے ختم کریں؟ یکتائی، ایک ہونے سے، وہ یکجہتی، آپس میں مطلب یکجا ہو جائے، ایک ہو جائے، یکتائی اکیلا اور یکجہتی مل جائیں، مبدل کریں، تبدیل کر دیں، یعنی عداوت و نفاق کو ہم کس سے تبدیل کر دیں؟ یکتائی و یکجہتی سے۔ یکتائی و یکجہتی سے میرا مقصد یہ نہیں کہ سب لوگ اپنے اپنے عقائد کو چھوڑ کر ایک عقیدے پر قائم ہو جائیں، یہ امر تو قانون قدرت کے برخلاف ہے، جو ہو نہیں سکتا، نہ تو پہلے کبھی ہوا اور نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ یکتائی، سر سید احمد خان کہہ رہے ہیں کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ ایک ہو جائیں، اور مطلب میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے اپنے عقائد کو چھوڑ کر، یعنی جو آپ کا عقیدہ ہے، یہاں پہ مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی، یہاں قوم کی بات ہو رہی ہے۔ اب ہماری اگر پاکستانی قوم ہے تو اس میں کرسچن بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، بہت سارے مذاہب ہیں، تو ان کے اپنے عقائد ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنا عقیدہ چھوڑ دیں، بلکہ آپ صرف آپس میں قوم بن جائیں کہ
کہ ہم پاکستانی ہیں۔ اور یہ وہ بتا رہے ہیں کہ عقیدہ چھوڑنا بھی جو یہ امر ہے، یہ امر مین کام، یہ کام بھی جو ہے نا قانون قدرت کے برخلاف ہے، کہ قدرت بھی یہ نہیں چاہتی، اور نہ ایسا پہلے کبھی ہوا ہے اور نہ کبھی ہوگا۔ اتفاق کے قائم رکھنے کی جس کی ہم کو ضرورت ہے، ایک اور عقلی و نقلی راہ ہے جس کی پیروی قومی اتحاد کا ذریعہ ہو سکتی ہے۔ انسان جب اپنی ہستی پر نظر ڈالے گا تو اپنے میں دو حصے پائے گا۔ اب اتفاق کو قائم رکھنے کی جس کو ہم کو ضرورت ہے، عقلی بھی اور نقلی بھی، یعنی اگر ہم دوسروں کی نقل بھی کریں، لوگوں کو بھی دیکھیں، قوموں کو بھی دیکھیں اور عقل بھی مانتی ہے، تو یہی چیز قومی اتحاد کا ذریعہ بن سکتی ہے اگر ہم اس کی پیروی کریں، یعنی اس کو فالو کریں۔ اور انسان اگر اپنی ہستی پر یعنی اپنے آپ پر نظر ڈالے گا تو اس کو اس میں دو حصے ملیں گے، ایک حصہ خود کا اور ایک حصہ اپنے ابنائے یعنی اپنے جیسے انسانوں کا۔ انسان کا دل یا اس کا اعتقاد، یا مختصر سے الفاظ میں یوں کہوں کہ اس کا مذہب خدا کا حصہ ہے جس میں دوسرا کوئی شریک نہیں۔ اس کے عقائد کی جو کچھ بھلائی یا برائی ہو، اس کا معاملہ اس کے خدا کے ساتھ ہے، نہ بھائی اس میں شریک ہے، نہ بیٹا، نہ دوست، نہ آشنا اور نہ قوم۔ بس ہم کو اس بات سے جس کا اثر ہر ایک کی صرف ذات تک محدود ہے، ہم سے کچھ تعلق نہیں، کچھ بھی تعلق رکھنا نہیں چاہیے۔ اب وہ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک حصہ جو اللہ کا ہے، اللہ کے ساتھ جو عقیدہ ہے نا انسان کا، وہ اس کا اپنا ذاتی فعل ہے، ٹھیک ہے، اس میں اب بھلائی ہے یا برائی ہے وہ اس کا اور خدا کا معاملہ ہے، اس میں کوئی بھی شریک نہیں ہے، چاہے اس کا باپ، بھائی، بیٹا ہی کیوں نہ ہو، دوست کیوں نہ ہو، نہ ہی قوم اس میں شامل ہے۔ تو ہمیں اس چیز سے غرض نہیں رکھنی چاہیے جو اس کی ذات تک محدود ہے، بلکہ ہمیں تو اس چیز سے غرض رکھنی چاہیے جو ابنائے جنس یعنی دوسرا حصہ ہے جو انسانوں کے لیے، اس چیز سے ہمیں غرض رکھنی چاہیے۔ نہایت افسوس اور نادانی کی بات ہے کہ ہم کسی سے ایسے امر میں عداوت رکھیں جس کا اثر خود اسی تک محدود ہے اور ہم کو اس سے کچھ بھی ضرر و نقصان نہیں۔ جو حصہ کے انسان میں اس کے ابنائے جنس کا ہے، اس سے ہم کو غرض رکھنی چاہیے، اور وہ حصہ آپس کی محبت، باہمی دوستی، ایک دوسرے کی آنت، ایک دوسرے کی ہمدردی ہے، جس کے مجموعے کا نام قومی ہمدردی ہے۔ یہی ایک طریقہ ہے جس سے خدا کے حکم کی بھی اطاعت اور آپس میں برادرانہ برتاؤ، قومی اتفاق، قومی ہمدردی قائم ہو سکتی ہے، جو قومی ترقی کے لیے پہلی منزل ہے۔ تو یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ بہت افسوس اور نادانی کی بات ہے کہ ایسے امر یعنی ایسے کام میں ہم اس سے عداوت رکھتے ہیں، مطلب دل میں رنجش رکھتے ہیں جس کا اثر اس تک محدود ہے، یعنی وہ اللہ کے ساتھ اس کا کیا رشتہ ہے، کس چیز کی وہ عبادت کرتا ہے، کس طرح سے کرتا ہے، ہمارا اس سے کوئی لینا نہیں ہے، ضرر و نقصان نہیں، اس کی ان چیزوں سے ہمیں کوئی ضرر، یعنی ضرر مین بھی یہی ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو حصہ انسان کا ابنائے جنس کا ہے یعنی عام انسانوں کے لیے، ہمیں اس سے غرض رکھنی چاہیے، اور اس میں آپس میں محبت ہونی چاہیے، دوستی ہونی چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، آنت مین مدد۔ اچھا، اس ہمدردی جو آپ نے کلاس 9 میں بھی پڑھا تھا، جس کے مجموعے کا نام قومی ہمدردی ہے، اور یہی ایک طریقہ ہے جس سے خدا کے حکم کی اطاعت اور آپس میں برادرانہ برتاؤ یعنی بھائیوں والا برتاؤ، قومی اتفاق، قومی ہمدردی قائم ہو سکتی ہے، جو قومی ترقی کی پہلی منزل ہے۔ یہ بات ہم کو بھولنی نہیں چاہیے کہ روحانی بھائیوں کے سوا اور بھی ہمارے وطنی بھائی ہیں، گو وہ ہمارے ساتھ اس کلمے میں جس نے ہم مختلف قوموں اور مختلف فرقوں کو ایک قوم اور آپس میں روحانی بھائی بنا دیا ہے، شریک نہیں ہیں، مگر بہت سے تمدنی امور ہیں جن میں ہم اور وہ مثل بھائیوں کے شریک ہیں۔ ہمسائے کا ادب ہمارے مذہب کا ایک جز ہے، اور یہی ہمسائیگی وسعت پاتے پاتے ہم ملکی اور ہم وطنی کی وسعت تک پہنچ گئی ہے۔ اب یہیں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں بات نہیں بھولنی چاہیے کہ روحانی بھائی کون سے ہیں، مسلمان، ٹھیک ہے، ان کے علاوہ اور بھی ہمارے وطن کے بھائی ہیں، وطنی بھائی جس کو ہم کہتے ہیں، گو اس میں ہمارا کلمہ نہیں ہے، ہم مختلف قوموں اور مختلف فرقوں اور ایک قوم اور آپس میں روحانی بھائی بنا دیا ہے ہمیں، ٹھیک ہے، مذاہب ہمارے بے شک مختلف ہیں لیکن ہم ایک قوم بن گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اب ہمیں تمدنی امور اس کو کہتے ہیں، تمدن کہتے ہیں لوگوں کا مل جل کر رہنا، تو وہ جو مل جل کر رہنے والے ہمارے کام ہیں ان میں ہمیں بھائیوں کی طرح شریک ہونا چاہیے، اور اسی طرح ہمسایہ، پڑوسی یعنی ہمسائے کا ادب بھی جو ہے ہمارے مذہب کا ایک جز ہے، حصہ ہے، اور یہاں ہمسائیگی یعنی وہی پڑوس کی یا ہمسائے کی بات وسعت پاتے پاتے ہم ملکی اور ہم وطنی کی وسعت تک پہنچ گئے ہیں۔ یعنی اب بات اگر کی جائے تو ایک ہمسایہ آپ کے بالکل گھر کے برابر ہے، پھر آپ کا وہ شہر آپ کا ہمسائے ہیں سارے، پھر شہر سے بنے صوبے، پھر صوبے سے بنا ملک، تو یہ سب ہمسائے ہیں۔ ان ہم وطن بھائیوں میں بھی دو حصے ہیں، خدا کا اور ایک بنائے جنس کا۔ خدا کا حصہ خدا کے لیے چھوڑو، اور جو حصہ ان میں بنائے جنس کا ان سے غرض رکھو۔ تمام امور انسانیت میں جو تمدن و معاشرت سے تعلق رکھتے ہیں ایک دوسرے کے مددگار رہو، آپس میں سچی محبت، سچی دوستی اور دوستانہ بردباری رکھو۔ تو اب یہ جو وطنی
بھائی ہیں ان میں بھی وہی دو حصے ہیں خدا کا، ایک ابنائے جنس کا، خدا کے حصے کا مطلب ابھی بتا دیا گیا کہ اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں۔ جو ابنائے جنس ہے، جو انسانوں کا اس کا حصہ ہے، اس سے غرض رکھو، اور تمام جو کام ہیں، امور کام، اس میں انسانیت ہو۔ تمدن و معاشرت، تمدن میں نے آپ کو ابھی بتایا، لوگوں کا مل جل کر رہنا، اور معاشرت وہیں سے بنتی ہے جہاں لوگ مل جل کر رہتے ہیں، ہمارا اس سے تعلق ہونا چاہیے، ہم ایک دوسرے کے مددگار رہیں، آپس میں سچی محبت، سچی دوستی اور دوستانہ بردباری، دوستانہ یعنی دوستوں جیسی بردباری مین حلیم، باتوں کو برداشت کرنے والے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہ لڑیں۔ اتفاق کی خوبیاں لوگوں نے بہت کچھ بیان کی، اور وہ ایسی ظاہر ہیں کہ کوئی شخص اتفاق سے بھی ان کو بھول نہیں سکتا۔ بہت بڑے بڑے واقعات دنیا میں گزرے ہیں جن کو پرانی تاریخیں یاد دلاتی ہیں، اور جن کی یاد سے ایک عجیب اثر ہمارے دلوں میں ہوتا ہے، وہ سب باہمی اتفاق کا نتیجہ ہے۔ اس وقت تعلیم یافتہ دنیا میں جو کچھ ترقی ہے، یا مہذب ملکوں میں جو کچھ طاقت ہے، وہ سب اتفاق کی بدولت ہے۔ بھائی بالکل اتفاق کی خوبیاں بہت لوگوں نے بیان کی ہیں، اور وہ ایسی ظاہر ہوئی ہیں کہ کوئی بھی شخص ان کو بھول نہیں سکتا۔ بڑے بڑے واقعات گزرے ہیں، اگر ہم اس میں واقعہ لے لیں پاکستان بننے کا، تو یہ بھی اتفاق کی برکت سے ہوا تھا، آپ لوگوں کو معلوم ہے، اور یہ پرانی تاریخیں یاد دلاتی ہیں، اور ان کا دل پر ایک عجیب اثر ہوتا ہے، اور یہ سب کس کے نتیجے میں ہوا؟ اتفاق کے نتیجے میں۔ اور اس وقت بھی جو تعلیم یافتہ دنیا ہے اور جو ترقی کر رہی ہیں اور مہذب ملک ہیں، یعنی بڑے سمجھدار، بردبار، پڑھے لکھے، تو ان میں بھی جو طاقت ہے وہ سب اتفاق کی بدولت ہے۔ بعض قابل ادب بزرگوں کا قول ہے کہ جس طرح اصلی دوستی دنیا میں ناپید ہے، اسی طرح آپس کا اتفاق بھی ناممکن ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ تمام انسانوں کی طبع اور ان کے اغراض مختلف ہیں، تو ضرور وہ ایک دوسرے کے مخالف ہوں۔ ہاں یہ بات سچ ہے، مگر جس اتفاق پر ہم بحث کرتے ہیں وہ شخصی اتفاق نہیں ہے، بلکہ قومی اتفاق ہے، ہمارے آپس میں وہ کیسا ہی نفاق ہو۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بزرگ ہیں ان کا یہ قول ہے کہ جس طرح اب اصلی دوست ناپید ہیں، یعنی ختم ہو گئے ہیں، بہت مشکل سے ملے ہیں، اسی طرح اتفاق بھی ناممکن ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے۔ تو ان کی دلیل کیا ہے کہ تمام انسانوں کی طبع یعنی طبیعت کی جمع، تمام انسانوں کی جو طبیعتیں ہیں اور ان کے جو اغراض ہیں یعنی مقاصد، وہ مختلف ہیں، تو ضرور وہ ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے۔ یہ بھائی بالکل ایک ملک میں رہتے ہوئے تمام انسانوں کے مقاصد الگ ہیں، ان کی سوچ الگ ہے، ہر چیز میں فرق ہے، تو وہ ضرور ایک دوسرے کے کسی نہ کسی طرح کمپیٹیٹر ہوں گے۔ یعنی دو دکانیں آمنے سامنے کھل جائیں، وہ مسلمان بھی ہیں، ایک قوم کے بھی ہیں، لیکن اب وہ آپس میں کمپیٹیٹر ہیں، تو دل میں تھوڑا بہت مخالف ضرور ہوں گے۔ مگر جس اتفاق پر ہم بحث کرتے ہیں وہ شخصی اتفاق نہیں ہے، یعنی ہمارے کاروباری لین دین نہیں، بلکہ ہم تو قوم کی بات کر رہے ہیں کہ اگر پاکستان پہ کوئی بات آتی ہے تو پھر ہم کاروباری مخالفت نہیں دیکھیں گے، ہم کوئی اور مخالفت نہیں دیکھیں گے، بلکہ ہم کیا دیکھیں گے کہ ہم سب پاکستانی ہیں اور قوم کے لیے ہم جمع ہو جائیں گے، چاہے ہمارے اندر کیسا بھی نفاق کیوں نہ ہو، کیسا بھی تفرقہ کیوں نہ ہو، یعنی ہم میں فرق آپس میں ایک دوسرے سے کیوں نہ دلی رنجش ہو، لیکن ملک کے لیے ہم ایک ہو جائیں گے۔ جو خدا کے نزدیک ایک سخت گناہ ہے، مگر وہ قومی اتحاد اور قومی اتفاق کے معنی نہیں ہے۔ قومی بھلائی یا قومی برائی کا اثر تمام قوم کے لوگوں پر پہنچتا ہے۔ تو اب یہ جو نفاق ہے اللہ کے نزدیک سخت گناہ ہے، اور یہ قومی اتحاد اور یعنی بے شک آپ ایک انسان سے نفاق رکھتے ہیں، وہ گناہ بھی ہے، لیکن یہی نفاق قومی اتحاد میں اور قومی اتفاق کا معنی نہیں ہونا چاہیے، یعنی اس میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے اس کو۔ اور قومی بھلائی یا قومی برائی کا اثر تمام قوم کے لوگوں پر پہنچتا ہے۔ اس زمانے میں جو سب سے بڑا سبب ہماری قوم کے تنزل کا ہے، وہ یہی ہے کہ ہم میں قومی اتفاق کا خیال نسین منسین ہو گیا ہے۔ کسی کو بجز ذاتی منفعت کے قومی بھلائی یا قومی منفعت کا خیال بھی نہیں آتا۔ اگر کوئی کچھ کرتا بھی ہے تو اس کو پہلے اپنے ذاتی غرض مد نظر ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ ہمارے کاموں میں برکت نہیں ہوتی۔ بالکل بھائی، اس زمانے میں ہماری جو تنزل یعنی گراوٹ، ہماری قوم جو پستی میں چلی گئی ہے، اس کا سب سے بڑا سبب ہی یہی ہے کہ ہمارے اندر جو قومی اتفاق کا خیال ہے نا، وہ نسین منسین ہو گیا، یعنی بالکل ختم ہو گیا، ہم بھول گئے ہیں۔ نسین منسین بھول جانا، تو ہم بھول گئے قومی اتفاق کو، اور جس کو بجز ذاتی منفعت کے، یعنی صرف ہم نے اپنے ذاتی فائدے کے، ذاتی منافعت یعنی ذاتی فائدے کے قومی بھلائی یا قومی منافعت کا خیال بھی نہیں آتا۔ تو ہمیں صرف کس چیز کا خیال آتا ہے؟ اپنے ذاتی فائدے کا، نہ قومی بھلائی کا، نہ ہی قومی فائدے کا خیال آتا ہے۔
اگر ہم کچھ کرتے بھی ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہم کیا غرض رکھتے ہیں؟ اپنا ذاتی فائدہ. اس وجہ سے ہمارے کاموں میں برکت نہیں ہوتی. تو یہ بھائی چیپٹر کی کمپلیٹ ایکسپلینیشن تھی. میں نے پوری کوشش کی اچھی طرح سے ایکسپلین کروں. آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.